کامیابی دی۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اپنے گھر بار کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں اور اولاد کو سنوارنے کے لیے، انہیں سکون مہیا کرنے کے لیے، انہیں سکون دینے کے لیے نہ رات دیکھتا نہ دن دیکھتا، ہر وقت وہ کاروبار میں لگا رہتا۔ اللہ اکبر، بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنے آفس سے چلا گھر کی جانب، اچانک راستے میں گاڑی روکی، اس نے دیکھا بڑے خوبصورت انگور رکھے ہوئے ہیں، ٹھیلے والے کے پاس پہنچا اور انگور خریدے۔ انگور خریدنے کے بعد وہ گھر آیا۔ اللہ اکبر، گھر بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں گھر والوں سے کہا یہ انگور ہیں، اتنے میں کال آئی کہ لہٰذا آپ کو ایمرجنسی فلاں جگہ آنا ہے، بس 15 منٹ کا کام ہے اور پھر اس کے بعد آپ واپس ہو جانا۔ اللہ اکبر، وہ فوراً گھر والوں سے کہتا ہے آپ دسترخوان پہ کھانا سجائیے اور تب تک میں واپس آتا ہوں، ایمرجنسی کال آ گئی ہے۔ وہ اٹھا، گاڑی اٹھائی اور فوراً میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ 15-20 منٹ کے بعد جب گھر واپس آتا ہے، دیکھا تو دسترخوان پہ کھانا تو لگا ہوا ہے، دسترخوان پہ بہت سی چیز موجود ہیں، لیکن جن پیسے سے وہ انگور خرید کر کے لایا تھا وہ انگور موجود نہیں۔ اللہ اکبر، گھر والے سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ جب دیکھا اس نے انگور موجود نہیں ہے، کھانا تو موجود ہے لیکن انگور موجود نہیں، تو اس نے کہا وہ انگور جو میں لے کر کے آیا تھا وہ انگور بھی دسترخوان پہ لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر کے اسے کھائیں، سب مل کر کے کھائیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، بیوی بچوں کی ہر ایک کی نگاہیں جھک گئیں، کسی کی نگاہ اوپر کو نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا آخر بات کیا ہے، انگور کہاں گئے؟ اللہ اکبر، گھر والوں نے دھیمی آواز میں کہا وہ انگور تو ہم سب نے مل کر کے کھا لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میرے لیے کچھ نہیں؟ کہا نہیں، ہم سب نے مل کر کے کھا لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اٹھا دسترخوان پہ ایک بھاری موٹی رقم اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ایک خوبصورت سی جگہ دیکھی۔ اللہ اکبر، خوبصورت سی جگہ دیکھنے کے بعد اسے خریدا اور خریدنے کے بعد فوراً مزدوروں اور معماروں کو بلایا، کہا سنو یہاں پر فوراً کام جاری کر دیا جائے۔ کہا کیا بننا ہے؟ کہا یہاں پر مسجد بننا ہے، یہاں پر اللہ کا گھر بننا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام الانبیاء کا فرمان ہے جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً کام شروع ہو گیا۔ جب کام شروع ہو گیا وہ سکون کا سانس لے کر کے گھر واپس آیا۔ گھر والوں نے پوچھا اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ کہا سنو، جو اولاد، جو بچے، جو گھر والے جن کے لیے میں رات و دن ایک کر دیتا ہوں، رات و دن محنت کرتا ہوں، جن کے لیے میں کماتا ہوں، جن کے لیے میں شاندار بلڈنگیں بناتا ہوں، یہ سب اپنے لیے نہیں، سب تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اولاد، وہ گھر والے، اللہ اکبر، میرے لیے ایک انگور کا دانہ نہ چھوڑ سکے، جیتے جی میرے ہی انگور، اور مجھے ایک دانہ اس کا نہ دے سکے، وہ میرے مرنے کے بعد کیا صدقات و خیرات کریں گے، مرنے کے بعد کیا مجھے یاد کریں گے؟ کہا اس لیے اب تم جو چاہو وہ کرو، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھو اس دنیا میں کوئی ہمارا نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لہٰذا قبر میں چین اور سکون ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں چین اور سکون کی نیند ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ لہٰذا قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، تم چاہتے ہو کہ قبر کی اندھیریوں سے اور کیڑوں مکوڑوں سے اور وحشت ناک اور دردناک اس کے عذاب سے بچائے جاؤ، تو اللہ رب العزت اور پیارے نبی کے فرامین پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، مرنے سے پہلے صدقات و خیرات کرو، مرنے سے پہلے غریب اور یتیم اور مسکین بیواؤں کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جن سے اللہ اور رسول اللہ راضی ہو گئے تو اس کی قبر بھی آرام دہ ہوگی اور حشر بھی آرام دہ ہوگا، نہ اسے قبر میں کوئی خوف ہوگا نہ حشر میں کوئی خوف ہوگا، قبر میں بھی آقا بچا لیں گے اور حشر میں بھی بچا لیں گے، اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ، دنیا نہیں میاں یہ زندگی تو کٹ جائے گی، جیسے چاہو